دوسری الف سے تقریر کے لیے عمران خان کو آواز دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزت مقصد دریائے اساتذہ کرام، محترم و مکرم مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، میری تقریر کا عنوان ہے وطن سے محبت، اسلامی تعلیمات کی روشنی۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ وطن، خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ وطن، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ محترم سامعین، انسان جس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے اور جہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہاں کے در و دیوار، کھیت کھلیان، گلی کوچے، پہاڑ و دریا اس کی یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس شخص کا اس کی سرزمین سے محبت کرنا فطری عمل ہے۔ اسلام بھی فطری عزت کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں وطن سے محبت کا فکر ادا کرتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور مکے کو الوداع کہا تو جذبات سے لبریز ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس فرمان رسول سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وطن کی محبت نہ صرف جائز ہے بلکہ محبوب اور پسندیدہ بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات کیے وہ حب الوطنی کی درخشاں مثالیں ہیں۔ آپ نے مہاجرین انصار بھائی چارہ قائم کیا، خرید و فروخت کے لیے بازار قائم کیا اور دیگر رفاہی کام کیا۔ اس کی وجہ سے مدینہ امن و شان کی ترقی کا گہوارہ بن گیا۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جس کا مفہوم ہے کہ جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنے وطن کی امن و سلامتی کی دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جس کا مفہوم ہے زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ وطن میں امن و امان قائم رکھنا فرض ہے، فساد اور بدامنی پھیلانا سخت منع ہے۔ یہی وہ اسلامی تعلیمات تھی جس سے زیر اثر جب ہندو سپہ سالار ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے جنگ میں شہادت کیا، لیکن انگریزوں کے سامنے سوچنے نہیں دیتے۔ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں، پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں، ان شیروں کی یہ عادت ہے، سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ یہی وہ اسلامی تعلیمات تھی جس کے زیر اثر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے جلاوطنی نے قبول کی، لیکن انگریزوں کے سامنے ان کی شرائط قبول نہ کی۔ گرتے ہیں مرتے ہیں پر جھکتے نہیں، اے وطن عزیز تیرے لال کبھی جھکتے نہیں۔ یہی وہ اسلامی تعلیمات تھی جس کے زیر اثر سید عالم دین مولانا فضل احمد خیرآبادی کو کالے پانی ترجیح گئی، لیکن مولانا آلوچی کی کمی سے پیچھے نہ ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو جنگی صحیح۔ یہی وہ اسلامی تعلیمات تھی جس کے زیر اثر مرد مجاہد اشفاق اللہ خان نے انگریزوں کو بنایا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، لیکن انگریزوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ خوف آفت سے کہاں دل میں ریا آئیں گی، بات سمجھنا، خوف آفت سے کہاں دل میں ریا آئیں گی، بات سچی ہے جو وہ لب پہ صدا آئیں گی، دل سے نکلیں گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلیں گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئیں گی۔ محترم سامعین، افسوس صد افسوس، آج کچھ ناعاقبت اندیش عناصر مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، فرقہ واریت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ فرقہ واریت کو مطلب صرف مختلف عقائد رکھنا نہیں بلکہ دوسروں کی زبان، لباس، شریعت، مذہب کو نفرت، تحقیر اور تشدد کا نشانہ بنانا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو انسان جدا کر دیتی ہے، ایک قوم کو دوسری قوم سے ٹکرا دیتی ہے اور ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، فرقہ پرستی نہ پوچھو کیسی بلا ہے، یہ انسان کو انسان سے لڑا دیتی ہے۔ دوستو، ایک طالب علم کی حیثیت سے فرقہ واریت کو ختم کرنے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے شعور پیدا کرنا، سوشل میڈیا پر نفرت کے مواد کی مخالفت کرنا، اتفاق و اتحاد کے پیغام کو عام کرنا اور تمام مسائل کے منحص کا احترام کرنا۔ بس آخر میں شرکت اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہندوستان ہمارا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کا نمبردار بنائے اور ہمارے ملک کو علم و ترقی کا گہوارہ بنائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔